آیت اللہ علی خامنہئی 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر مقرر ہوئے تھے۔ ان کا تقرر ملک میں اسلامی انقلاب کے بانی اور پہلے رہبر اعلیٰ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد کیا گیا تھا۔ ریاست کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے رہبر اعلیٰ ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے۔ گویا امور مملکت میں رہبر اعلیٰ کی بات حرف آخر ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر بعض حلقوں میں علی خامنہئی کو خمینی کا جانشین ہونے کا اہل نہیں سمجھا گیا تھا، مگر گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں میں انہوں نے مقتدرہ، عدلیہ اور فوج سمیت مختلف شعبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ خامنہئی مذہبی تعلیم کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی فعال رہے۔ اپنے خطبوں میں انہوں نے کھل کر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی پاداش میں خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ کبھی جلاوطنی تو کبھی روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ تاوقتے کہ 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی سرکردگی میں شاہ ایران کے خلاف ملک گیر احتجاج انقلاب ایران پر منتج ہوا اور شاہ کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ انقلاب کے 1 سال بعد خمینی نے خامنہئی کو دارالحکومت تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کیا۔ 1981 کے انتخابات میں وہ صدارتی امیدوار بنے۔ اسی مہم کے دوران ایک حملے میں ان کا دایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ اسی سال وہ بھاری عوامی مینڈیٹ سے ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں خمینی کے مشن کا دفاع کرنے اور اسے آگے بڑھانے کا عہد کیا۔ خامنہئی نے ایران میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ وہ پرامن ایٹمی پروگرام کے حصول کو ایرانی عوام کا حق قرار دیتے ہیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں حاصل کر رہا، مگر پرامن جوہری توانائی کے حصول کے لیے اپنے لوگوں کے حق اور ان کی ضروریات کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ مغرب تہران کے جوہری پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ چند سال پہلے خامنہئی نے پیغمبر اسلام کی تمام بیویوں اور سنیوں کے لیے مقدس تمام ہستیوں کے بارے میں بدگوئی کرنے کو ممنوع قرار دیا اور ایسی باتوں کے خلاف اسلام ہونے کا فتویٰ جاری کیا۔ 86 سال کے آیت اللہ خامنہئی 1939 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ مرکزی تہران کے ایک احاطے میں بنے گھر میں اپنی بیوی منصورہ خجستہ باقرزادہ کے ساتھ سادگی سے رہتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باغبانی اور شاعری ان کے پسندیدہ مشاغل ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ علی خامنہئی جوانی میں سگریٹ بھی پیتے تھے، جو ایران میں کسی مذہبی رہنما کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے۔